حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کل سے ٹھیک 9:30 بجے تشریف لائیں تاکہ مجلس کا جلد آغاز ہو، تاکہ یہاں کے بعد وہاں کی مجلس بھی ہو سکے۔ اب میں جناب قبلہ کعبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی اللقطعی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالم لمقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم صلوات۔ قابل صد احترام مومنین اور مومنات، کتاب اور عطرت کے عنوان پر آج یہ ہماری دوسری تقریر ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں فاؤنڈیشن کے طور پر ذکر کی چند آیات پیش کی تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی ہستیاں ہیں جن کا ذکر جائز ہے۔ آج جس آیت سے میں اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے، جس میں اللہ نے منافقوں کی نشانیاں بتلائیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم،
منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ. بعض نافہم مترجمین نے یہ ترجمہ لکھا کہ اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. میں نے کہا اگر بندے اللہ کو دھوکہ دے اور اللہ بندوں کو دھوکہ دے تو بندوں میں اور اللہ میں فرق کیا رہا؟ یہ ترجمہ پرنٹڈ ہے. ترجمہ اصل یہ ہے جو ہم نے خاندان عصمت و طہارت سے لیا ہے کہ اللہ کو منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کے دھوکے کا جواب دیتا ہے. اللہ دھوکہ نہیں کرتا، اللہ دھوکے کا جواب دیتا ہے. خدایا یہ پہلی نشانی منافق کی سورہ نساء میں طے ہو گئی کہ منافق اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ سے چیٹنگ کرے، جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہے. یہ پہلی نشانی. کوئی اور نشانی بھی ہے اسی آیت میں. دوسری نشانی کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز پڑھتے ہیں منافق تو بڑے سست ہوتے ہیں، بادل ناخواستہ نماز پڑھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ منافق وہ نہیں ہوتا جو نماز نہیں پڑھتا. منافق وہ ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھ کے نماز کو نہیں سمجھتا. دوسری نشانی، اور اگر مجھے اجازت دو ابتدائے تقریر میں ایک حدیث نظر کر دوں. جب کسی نے رسول سے پوچھا مل فرق بین المؤمن والمنافق، یا رسول اللہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے ایک عجیب فرق بتلایا. فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. مومن مسجد میں یوں خوش رہتا ہے جیسے مچھلی تازہ پانی میں خوش رہتی ہے، اور منافق مسجد میں یوں پریشان رہتا ہے کہ جیسے پرندہ قفس میں پریشان ہے. منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. منافق وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھتا ہے. غور کر لیا آپ نے؟ میں اس سے اونچی بات نہ عرض کر دوں. سورہ منافقون جہاں سے شروع ہو رہا ہے اللہ نے وہاں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. حبیب جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. حبیب ان سے کہہ دو کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرا اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق چھوٹا ہے. تو دوسری نشانی سورہ منافقون نے بتلا دی کہ منافق اسے نہیں کہتے کہ جو محمد الرسول اللہ نہ پڑھتا ہو. منافق وہ ہوتا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، پیغمبر کے پاس بھی آتا ہے. بات طے ہو گئی. اچھا، ابتدائی جملوں میں میں چاہتا ہوں اپنے محترم سامعین کی نظر ایک ایسا سٹیٹس کر دوں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دیا ہوا ہے. بھئی ہم صحابہ کرام کی بڑی عزت کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے اس لیے کہ جتنے فضائل علی کے ہیں نا وہ ہم تک پہنچائے ہی صحابہ کرام نے ہیں. ہم کیوں نہ عزت کریں؟ بھئی ہم میں سے تو کوئی وہاں موجود تھا نہیں. تو اکثر و بیشتر جو فضائل ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ صحابہ کرام کی روح کو خوش کرنے کے لیے تو پڑھتے ہیں کہ جو میسج تم نے ہم تک پہنچایا تھا وہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ہم آج بھی لیے ہوئے ہیں. اب جب سورہ منافقون نازل ہوا اور منافقوں کی
निशानियों पे निशानियां रसूल बयान करने लगा आयात की छाँव में। तो किसी ने बढ़ के पूछा, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों बहुत जलीलुल क़द्र शख्सियतें हैं रसूल के साथियों में से। और इब्न अब्बास तो पहले मुफस्सिर कुरान भी हैं। मुसलमानों ने लिखा कि पहला मुफस्सिर कुरान इब्न अब्बास है। तय हो गई बात। अब ये दोनों जलीलुल क़द्र सहाबी रावी हैं कि रसूल से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जो मुनाफिक की बात आ रही है, मुनाफिक की शनाख्त क्या है? भाई डिफाइन तो कर दिया ना मुनाफिक को, अब पहचान क्या है? तो इन दोनों जलीलुल क़द्र सहाबियों ने कहा, हमारी गाइडेंस के लिए कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना फी ज़मन रसूलिल्लाह बेबुग़्ज़िहिम अलिया। बाज़ें नशीन हो गई यहां तक। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, पहली निशानी मुनाफिक की कि जो अल्लाह से चीटिंग करना चाहता है। दूसरी निशानी कि वो नमाज तो पढ़ता है सुस्त होकर, बादिले नाखास्ता नमाज पढ़ता है। भाई सूरह जुमा की आखिरी आयत अगर आप मुताला फरमाएं तो अल्लाह की ज़ात ने वहां पर कहा कि ऐ मेरे हबीब, जब इन लोगों को लहव खेल तमाशा या तिजारत याद आती है, व तरकू का कायमा, तो तुझे तन्हा छोड़कर भाग जाते हैं। हमने समझा था कि सिर्फ मैदानों से भागते थे। सूरह जुमा ने बतलाया कि मस्जिद से भी भागते थे। समझे हो ना, मस्जिद से भी भाग जाते थे। अच्छा, तीसरी निशानी वयुराऊन अन्नास, मुनाफिकों की तीसरी निशानी यह है कि वो दिखलावा करते हैं, इबादत करते हैं दिखलावे के लिए, इबादत करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। कितने लोग आपको मिल जाएंगे तो बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं मगर दिखलावे के लिए। हमारे उस्ताद अखलाक ने एक मरतबा अपनी तकरीर में एक अजीब वाक़या कहा। फरमाया कि एक शख्स रिया का बड़ा शौकीन था, दिखलावे का। जब भी वो देखता कि लोग आ गए हैं तो लंबे लंबे सजदे शुरू कर देता। जैसे ही देखता कि लोग चले गए तो अब वाजिब नमाज भी मुश्किल से पढ़ता था। एक रोज एक बिल्ली आ गई दरवाजे पर, उसने समझा कि लोग आ गए। और कर रहे हो ना, उसने नमाज को लंबा किया, जितनी तस्बीह बढ़ा सकता था सजदे में बढ़ाता गया। अब कुरान पढ़ रहा है। काफी देर के बाद जब उसे यकीन हुआ कि अब लोगों में मेरे तकवा का भरम बहुत कायम हो चुका होगा, तो एक मर्तबा दरवाजे पे आया। दरवाजे पे देखा तो बिल्ली। कहने लगा, इंसान कितना पस्त हो गया कि अल्लाह के लिए तो तवील इबादत नहीं करता, जानवरों के लिए तवील इबादत करने को तैयार है। तो मुनाफिक की निशानी यह है कि वो रिया करता है। 3 निशानी आ गई। चौथी निशानी, और अब मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, कल जहां से मैंने छोड़ा था, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। मुनाफिक की निशानी यह है कि अल्लाह का जिक्र तो करता है मगर कलील। जिक्रुल्लाह से बात चली थी ना, जिक्र करता है मुनाफिक मगर कम करता है। तो भाई आज अगर पहचानना हो कि मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है, तो देखो किसके मजहब में कसरत से जिक्र है और किसके मजहब में किल्लत से जिक्र है। मुनाफिक की निशानी यह है कि जिक्र तो करता है अल्लाह का, अलबत्ता किल्लत के साथ, कलील जिक्र करता है। अब जो 5वीं निशानी बतलाई ना, तो जो मेरा मोहतरम मजमा अब तक नहीं बोला वो भी बोल पड़ेगा। मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिका, ये कंफ्यूज रहते हैं। मुनाफिक वो है, ये कंफ्यूज रहते हैं। परवरदिगार वजह तो बतला कि ये कंफ्यूज कैसे रहते हैं, या कोई साइन तो बतला कि कंफ्यूज होता कैसे है। कुरान ने कोटेशन दी, ला इलाहा उलाए व ला इलाहा उलाए। इधर भी देखता है इधर भी देखता है, कंफ्यूज है।
باتیں نشین ہو رہی ہے نہیں؟ لا الہ الا، نہ اسے ادھر خدا ملے گا، ولا الہ الا، اور نہ اسے ادھر خدا ملے گا. یعنی دیکھتا ہے تلاش کرتے ہوئے، نہ ادھر ملے گا نہ ادھر. 5 نشانیاں ہو گئی، ذہنشین ہو گئی 5 نشانیاں. اچھا، اب سورہ مدثر، سورہ مدثر کے اندر اللہ کی ذات نے 49، 50 اور 51 ان 3 آیتوں میں پھر ذکر کا تذکرہ کیا. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ہے ان کو؟ جیسے ہی قیامت کا ذکر آیا یہ گھبرا گئے، جیسے ہی ذکر کیا قیامت آنے والی ہے یہ گھبرا گئے. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ہے ان کو کہ یہ ذکر سے بھاگ رہے ہیں. کانہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورۃ، یہ ذکر سے بھاگنے والے گویا وحشی گدھے ہیں کہ جو ایک بفرے ہوئے شیر سے بھاگ رہے ہیں. بھائی جو گدھے ہیں وہ جمع ہے اور جو شیر ہے وہ سنگولر ہے. آپ تو پڑھے لکھے حضرات ہیں نا، مجھے تو ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا محترم مجمع ترجمے سے بھی آشنا ہے. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ان کو کہ ذکر آتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں. کیا ہو گیا ان کو؟ کانہم حمر مستنفرۃ، ایسا لگتا ہے کہ یہ وحشی گدھے ہیں. بھئی دیکھو، حمار سنگولر، حماران ڈوول تثنیہ، حمر پلورل. اور سارے عربی دانوں سے پوچھ لو، جمع بن نہیں سکتی جب تک اس میں کم از کم 3 افراد شامل نہ ہوں. میں تو قانون بتا رہا ہوں عربی کا. عربی میں جمع بن نہیں سکتی جب تک 3 افراد نہ ہو، جمع نہیں آ سکتی. چاہیے تھا تسمیہ بھیجتا، جمع بھیج کے بتا دیا کہ ذکر سے بھاگنے والے ہے زیادہ مگر کم سے کم 3 ہوں گے. اور اس کے بعد عجیب جملہ تو یہ ہے، پروردگار تو نے کہا کہ یہ ذکر سے بھاگ رہے ہیں اور یہ وحشی گدھوں کی مانند ہیں جو ایک بفرے ہوئے شیر سے بھاگ رہے ہیں. اب میں اپنے محترم مجمع کو کہاں سے ڈھونڈ کے دوں یہ گدھے؟ کہاں میں ڈھونڈتا پھروں؟ مجھے تو اگر شیر بتلا دے تو گدھے ہم سب خود ڈھونڈ لیں گے. اس لیے کہ ذکر سے بھاگنے والا گدھا ہے اور وہ بھاگتا بپرے ہوئے شیر سے ہے. اگر مجھے شیر نظر آ جائے، اور اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ قسورہ. فرت من قسورہ، یہ حمر مستنفرہ ہے جو ایک بپرے ہوئے شیر سے بھاگ رہے ہیں. اگر شیر مجھے مل جائے تو گدھے خود بخود تاریخ کے مل جائیں گے. تو آئے ہم شیر کو تلاش کریں. علی نے 32 جنگوں میں کہا انا علی بن ابی طالب، اور ایک جنگ میں کہا سمتنی امی حیدرہ زرخام و آجامن و لیس القسورہ. اب سمجھ آ گیا نا گدھے؟ وہ مرحب و انتر جیسے، وہ عمر ابن عبدبود جیسے، کیونکہ قسورہ جب مل گیا تو حمر تو خود بخود مل جائیں گے. بھائی علی نے کیا کہا کہ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. زرغام و آجامن ولیس القسورہ، یہ تینوں کے تینوں اقسام ہیں شیر کی. اور جب شیر کا غصہ ٹیمپو پہ ہوتا ہے تو اسے قسورہ کہتے ہیں.
تو قرآن نے بھی یہی کہا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ گویا یہ وحشی گدھے ہیں کہ جو ایک شیر سے بھاگ رہے ہیں. بھائی جب خیبر میں ہمیں شیر مل گیا تو اب مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں، جب علی قصورہ ہے تو جو جب علی سے بھاگ جائے وہی حمر بنتا جائے گا. اس نے بھی یہی کہا تھا نا جو مقابل پر آیا تھا، سمتنی امی مرحبا. میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا تھا. جب سنا نا کہ یہ حیدر ہے، ایک جملہ آ گیا ہے تو سن لو، تو واپس ہٹ گیا. جو واپس ہٹا تو وہ ملا کہ جو علی کے سامنے سے بھاگنے والوں کی مدد کرتا ہے. ایک ہے نا، اس نے کہا کہ خیریت تو ہے، واپس کیوں آ رہا ہے؟ کہا میری ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا، حیدر نامی سے نہ لڑنا، اس لیے کہ اگر تو حیدر سے لڑ پڑا تو موت آ جائے گی. معلوم اس نے کیا کہا؟ اس نے مشورہ دیا. اس نے کہا دنیا میں کتنے حیدر ہیں؟ دنیا میں کتنے حیدر ہیں؟ ضروری تھوڑا ہے کہ جو تمہاری ماں نے کہا تھا یہ وہی ہو. پھر کنفیوز ہوا اور آ گیا مقابل پہ. تو مجھے کہنا یہ تھا میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب بھی کوئی حیدر کے مقابل پر آتا ہے تو تنہا نہیں لڑتا، شیطان کا مشورہ ساتھ میں شریک ہوتا ہے. اب یوم یعز الظالم علی یدیہ، سورہ فرقان کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31. بڑی شان سے پھر ذکر کا تذکرہ ہے. وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک خاص ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹے گا. قرآن کی کوٹیشن بھی بڑی عجیب ہے. بھائی اگر الف لام لگا ہوا نہ ہو نا تو پرٹیکولر نہیں ہوتا عربی میں. جب الف لام لگ جائے تو وہ دی یا دا جو آپ کہتے ہیں وہ لگتا ہے. سمجھ گئے نا؟ الظالم کہا ہے، ظالم نہیں کہا. یعنی ہر ظالم نہیں، ایک خاص ظالم. وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی پکڑا ہوتا. خاص ظالم سمجھ گئے نا؟ خاص ظالم کون ہوتا ہے؟ خاص ظالم ہوتا ہی وہی ہے کہ جو رسول کو پکڑے اور سبیل کو نہ پکڑے. خاص ظالم یہ کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی پکڑا ہوتا. یہ سنٹنس بتا رہا ہے کہ ہے رسول والا. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو؟ یہ سنٹنس بتاتا ہے کہ ہے رسول والا، یعنی رسول کو مانتا ہے یہ ظالم. اس کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ سبیل کو نہیں مانتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ کے تبرے کا انداز ہی یہی ہے کہ فلاں کر کے کرتا ہے. ہم بھی فلاں سے گزرتے ہیں، ہم بھی نام نہیں لیتے. سمجھ گئے ہو نا؟ بھئی ویسے بھی جب سے سید الشہداء کی نوکری شروع کی ہے 3rd کلاس نام لینے سے ہی شرم آتی ہے. اس لیے کہا کہ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس فلاں کو
خلیل یعنی دوست نہ بنایا ہوتا. اب میرا محترم مجمع پوچھ سکتا ہے نا کہ بھئی اس فلاں نے کیا کیا اس نے؟ تو قرآن نے کوٹیشن دی. وہ ہاتھ کاٹنے والا ظالم یہ کہے گا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ذکر سے روکا تھا، میں تو نہیں رکنا چاہتا تھا. اس فلاں نے مجھے ذکر سے روکا تھا، میں چاہتا تھا ذکر کروں مگر اس نے مجھے روک دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کا بڑا پست دشمن ہے. بھئی یہاں شیطان اور فلاں تھک کے نہ سنے آپ، بھئی فلاں کا ذکر ہو رہا تھا نا، یہ شیطان کا ذکر کیوں آ گیا؟ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے ذکر سے روکا تھا. اور شیطان انسان کا برا دشمن ہے. بھائی فلاں اور شیطان کو اور ذکر سے روکنے والے کو ایک سنٹینس میں رکھ کر اللہ نے ثابت کر دیا کہ جو بھی ذکر سے روکے وہی شیطان ہے. اور وَيَقُولُ الرَّسُولُ رَبِّ، اور رسول وہاں شکوہ کرے گا، اے میرے پروردگار اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، حاذ القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہاں تک بات کیا طے ہو گئی کہ ذکر سے روکنے والا شیطان اور ذکر کرانے والا رحمان. کل تک یہی طے ہوا تھا نا کہ اللہ نے خود کہا کہ ذکر ہو. اب ایک پوائنٹ اور اس کے بعد میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھ جاؤں گا. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ خدایا یہ تو طے ہو گیا کہ ذکر ہوگا، اب یہ کیسے طے ہو کہ ذکر ہوگا کیسے؟ ذکر تو ہوگا تیرا مگر تیرا ذکر کریں کیسے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر تو اتنا اختلاف ہے. میں جب کسی کافر کو مسلمان بناتا ہوں، الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ میں نے عیسائیوں کو مذہب اسلام کی طرف دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے. میں نے ہندوؤں کو مسلمان کیا اور میں نے آل محمد کے نہ ماننے والوں کو آل محمد کا ماننے والا بنایا. جب میں کافروں کو مسلمان کرتا ہوں نا تو آپ کے لیے واقعی یہ سرپرائز ہوگا کہ فرسٹ کوسچن ان کا یہی ہوتا ہے کہ اب مسلمان تو ہم ہو گئے، آپ بتائیں کہ کون سے فرقے میں جائیں. یہ بڑا پرابلم ہے خاص طور پہ ہم لوگوں کے لیے جو امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں. اس دنیا مغرب کے اندر بڑا مسئلہ ہے تو اب ان کو لاجکس کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے. اب وہ لاجک سن لو جو ان کو سمجھا کے میں ہاتھ کھلاتا ہوں. بھئی قرآن سے ہی ثابت تو کرنا ہے نا، قرآن سے باہر تو جانا نہیں ہے، حدیث کا سہارا تو ہم نے لینا نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا بڑی عجیب شان کے ساتھ سورہ اعراف میں آیت نمبر 29 میں، اقیموا وجوہکم عند کل مسجد قل امر ربی بالقسط. حبیب تم کہہ دو کہ میرے رب نے حکم دیا ہے عدل کا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ عدل کرنا. یہ کیسا خدا ہے کہ جو دوسروں کو کہتا ہے عدل کرو اور خود عادل ہی نہیں؟ یہ بھی عجیب بات ہے. خود عادل ہی نہیں ہے اور دوسروں کو کہتا ہے کہ عدل کرو، اور پھر کیا کہتا ہے؟ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. جیسے ہی تمہیں مسجد نظر آئے تو جھک جاؤ. ذکر کیسے ہو یہ طے کرنا ہے نا، تو جھک جاؤ، اپنے چہروں کو پھیر لو بیت اللہ کی طرف، مسجد میں کھڑے ہو کر میرا ذکر کرو. فَادْعُوهُ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اسے پکارنا اس کے دین کے مخلص بن کر. میں نے کہا خدایا تو یہ بتلا کہ تیرا مخلص بندہ کون ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے جو صحیح تجھے پکارتا ہے اور کون سی پکار ہے جو تیری ڈیمانڈ ہے، کیسا ذکر ہے جو تو چاہتا ہے. تو اللہ کی ذات نے کاف میم الف جار مجرور کے ساتھ جو متعلق ہوتا ہے ظرف سے، ظرف ہوتا ہے اور متعلق ہوتا ہے ما قبل سے، فرمایا کما بداکم
تعودون، اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ مجھے یاد کیسے کرو، میرا ذکر کیسے کرو، میری عبادت کیسے کرو، تو سنو، ایک ہی جملے میں بتا دیتا ہوں، جیسے تمہیں پیدا کیا تھا اور جیسے تمہیں بلاؤں گا. نہیں سمجھو؟ جیسے تمہیں خدا نے پیدا کیا ویسے عبادت کرنا، اور جیسے خدا اس دنیا سے اٹھائے گا تو میں کافروں کے جو ہاتھ چھڑاتا ہوں اس جملے پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ، کافر، مشرک، منافق، شیعہ، سنی، کسی بھی مطلب فکر سے تعلق رکھنے والا جب دنیا میں آتا ہے اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتا ہے اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. میرا ذکر کرنا ہے، ہاتھ کھول کے کرو. ابھی بھی میرے عابد بھائی کو لطف نہیں آیا اس نقطے پہ، تو اب میں ان کے لیے اگلا نقطہ پڑھ دیتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64. اور اب اگر لطف نہ آیا نا تو پھر میں سرنڈر ہو جاؤں گا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. بڑی توجہ سے، بڑے غور سے سننا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. حبیب، یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تھک کے سنو گے تو میں بس کر دوں گا یہیں پر. یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم. اے میرے حبیب، اس قرآن کے ذریعے ان تک میسج پہنچا دو کہ جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ یہودی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. بھائی آیت غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، تفسیر غلط ہو، مراد غلط ہو، گریبان میرا، ہاتھ مسلمانوں کا. جا کے بے شک تصدیق کر لینا. حبیب، قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم. ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان. بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان ولعنوا بما قالوا. حبیب یہیں پہ رک نہ جانا. ان یہودیوں کو کہنا کہ لعنت ہو تمہارے اوپر کہ تم اللہ کو کہتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. لعنت ہو تمہارے اوپر. اچھا، یہ جو ہاتھ بندھے ہوئے اور کھلے ہوئے ہیں نا، یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ جنراسٹی ہے، سخاوت ہے. ہاں یاد رکھنا، یہ ہے سخاوت ہی ہے. اللہ تھوڑی عبادت کرتا ہے کہ وہ ہاتھ کھولے گا. یہ سخاوت ہے کہ اللہ بخیل نہیں ہے. نہیں سمجھو؟ تو پتا چلا ہاتھ کھلے رہنا سخاوت کی دلیل، ہاتھ بندھے رہنا بخل کی دلیل ہے. بس تقریر یہاں پر آج کی حد تک اس مرحلے میں کمپلیٹ ہو گئی ایک جملے پر. سورہ بقرہ میں بڑی شان سے اللہ نے ارشاد فرمایا. مختلف مقامات پر ذکر کی آیتیں ہیں، آل عمران میں بھی ہے. ایک آیت جو سارے مجمع کے لیے نئی آیت نہیں ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ہے نا قرآن میں، تم میرا ذکر کرو،
میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ تو عجیب بات ہو گئی. ہم تو ذکر کریں اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے. اللہ کیوں ہمارا ذکر کرے؟ یہ ہے معاہدہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. امریکہ میں جہاں میں 6 سال سے کیمپ پذیر ہوں، وہاں کے کلچر کی شرافت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کال کرے، ٹیلی فون کرے تو ریسپانس ضرور دو. یہ وہاں اسلام کی بات نہیں کر رہا، کافروں کے کلچر کی یہ شرافت ہے کہ ریسپانس ضرور دو. اگر آپ کسی بڑے سے بڑے آفیسر کو بھی کال کریں تو آپ کی کال ریٹرن ضرور کرے گا، خواہ 2 ہفتے کے بعد کرے. تو یہ وہاں کے کلچر کی شرافت ہے. اور فرما لیا آپ نے، مگر بھئی وہ جو کال کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جسے کال کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے. اور یہ بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ انسان نے انسان کی کال کو ریٹرن کر دیا. یہ بڑا اعزاز ہے، یہ بڑا آنر ہے کہ فلاں نے میری کال کو ریٹرن کیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بھئی چھوٹی سی ایگزامپل سن لو. ہمارے پاکستان میں جو منسٹر ہوتے ہیں نا، وہ بڑے جاہ و حشم و جلال والے، آپ کو تو معلوم ہے، انتہائی جاہ و حشم والے. اور اگر وہ کسی کی کال ریٹرن کر دیں تو وہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہے. کوئی منسٹر نے کال ریٹرن کی. ایک روز میں واک کر رہا تھا اپنے گھر کے باہر، میرا بچہ چلاتا ہوا آیا کہ بابا آپ کے لیے لا منسٹر کا فون ہے. اب اس کے لیے یہ بہت بڑا احساس تھا، لا منسٹر کا فون ہے. تو دیکھا نا آپ نے کہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر انسان کال ریٹرن کر دے تو اس انسان کو شریف سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو. غور کرنا. مگر میں نے پورے امریکہ میں رہتے ہوئے یہ محسوس نہیں کیا کہ کسی شخص نے 2 مرتبہ کال ریٹرن کی ہو. ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں، سٹیٹس میں برابر ہے، وہ بھی انسان ہم بھی انسان. 2 مرتبہ کوئی شخص کال ریٹرن نہیں کرتا. مگر میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، وہ اتنا کریم رب ہے. سٹیٹس یہ ہے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے تم مجھے 1 مرتبہ یاد کرو، میں تمہیں 10 مرتبہ جواب دوں گا. تم مجھے 1 مرتبہ یاد کرو، میں تمہیں 10 مرتبہ جواب دوں گا. تو ایسے کا ذکر کیوں نہ کرے کہ جس کا ٹیلی فون کبھی بند ہی نہیں ہوتا، جس کی لائن کبھی انگیج ہی نہیں ہوتی. بھائی بڑے بڑے صاحب جو لوگ ہیں نا، ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ سو رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو اٹھتے ہی نہیں، اتنا سوتے ہیں. جب فون کرو سو رہے ہیں. تو ایسے سے دوستی کیوں نہ کر لیں جو سوتا ہی نہیں ہے. انسان گھبرا جائے حالات سے، اس سے رابطہ کر لے کہ وہ تو سوتا ہی نہیں ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ سے کہ میری قوم یہ پوچھتی ہے پروردگار کہ تو سوتا کیوں نہیں، یہ بھی عجیب ہے. تو کہا کہ رات کو بتاؤں گا. جب رات ہو گئی تو ایک فرشتے کو بھیجا اللہ نے، جاؤ میرے کلیم کو یہ شیشے کی 2 بوتلیں دے دو کہ یہ ہاتھ میں رکھنا. یہ وہ بوتل نہیں ہے جو ذکر سے انسان کو غافل کر دے. یہ تو اللہ کی بھیجی ہوئی بوتلیں ہیں بھائی. 2 بوتلیں بھیجی، کسے اپنے ہاتھ میں رکھنا اور جاگتے رہنا، سونا نہیں ہے. سو گے تو دونوں شیشے کی بوتلیں ٹوٹ جائیں گی. یہ اللہ کا حکم ہے. نیند آ گئی، غلبہ ہو گیا نیند کا، دونوں کی دونوں بوتلیں شیشے کی ٹوٹ گئیں. جب ٹوٹ گئیں تو فرشتہ پھر آیا. اللہ کے کلیم، پتہ چلا اللہ کیوں نہیں سوتا. غور کریں، جواب ملا اللہ کیوں نہیں سوتا. کلیم نے کہا نہیں، اللہ سے پوچھ کے بتلا کہ کیوں نہیں سوتا. کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم 1 رات نہ جاگ سکے، شیشے کی 2 بوتلوں کی حفاظت نہ ہو سکی، اور میں ہر رات سو جاؤں تو کائنات کی حفاظت کون کرے.
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بھئی اللہ نے تو 10 گنا تو خود وعدہ کیا ہے نا، سب مانتے ہو نا؟ 10 گنا وہ ذکر کرے گا، ہم 1 گنا کریں وہ 10 گنا کرے گا۔ اب ہمیں ایک بندہ ایسا نظر آ گیا کہ جس نے اپنا ذکر کہیں نہیں کیا، جہاں گیا اللہ کا ذکر، وہ پیدا بھی اس جگہ ہوا کہ جہاں غیر کا ذکر آ نہ سکے، وہ پیدا ہوا تو سجدے میں گر کر اس نے ذکر کیا، وہ بیت اللہ سے باہر آیا تو پیغمبر کے ہاتھوں پر اس نے ذکر کیا، وہ شب ہجرت میں سویا پیغمبر کے بستر پر تو ذکر خدا کر کے، وہ 3 سال تک سویا شیب ابی طالب میں تو اللہ کا ذکر کر کے، وہ میدانوں میں گیا اللہ کا ذکر کرتا ہوا، وہ مسجد میں گیا اللہ کا ذکر کرتا ہوا، اس نے بتوں کو توڑا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ یہودیوں کے مقابل پہ گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ نصارہ کے مقابل پہ گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ کافر و مشرک و منافق کے مقابل پہ آیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ فتح مکہ میں گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ سورہ توبہ لے کر گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ بدر میں گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ خندق میں گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ احد میں گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ غدیر میں رہا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ خیبر میں گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ مبالہ میں گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور جب اس کا بھائی چلا گیا تو اس نے قوم بھی چھوڑ دی کہ جو ذکر کرتی رہے، تو بھائی 1 گناہ بندہ کرتا ہے 10 گناہ اللہ کرتا ہے، تو جس نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہو، اب اللہ پر ضروری ہے جب تک کائنات رہے اس کا ذکر کرواتا رہے۔ اب فلسفہ سمجھ میں آ گیا ذکر علی کا؟ 1 گناہ بندہ کرتا ہے 10 گناہ تو اللہ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کا کام کر رہا ہو، اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی اور فریضے کو انجام دے رہا ہو، تو اس پر فتویٰ کیسا؟ بھئی ذمہ داری تو اس کی ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ جو ذکر کیا جاتا ہے یہ اللہ کے بہاف پہ ہے، اسے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اچھا، اب جو ٹاپک میں یہاں کے بعد چلانا چاہتا ہوں، اب اس کا وقت نہیں رہا، مگر اس کی ہیڈ لائن سن لو۔ میرا جو ٹاپک ہے عشرے کا وہ ہے کتاب و عطرت، اور میں نے یہ ٹاپک کیوں چنا؟ اس لیے کہ اگر میں قرآن و اہل بیت کہوں نا تو اہل بیت کا ذکر صرف قرآن سے ثابت کروں، اگر کتاب و عطرت کہوں تو ہر آسمانی کتاب سے اہل بیت کا ذکر ثابت کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے نہیں چاہا کہ لمیٹڈ ٹاپک ہو، انلمیٹڈ ٹاپک ہو، اور اس کی وجہ بھی تھی، جب سے میرے بھائیوں نے یہ طے کیا کہ کتاب کافی ہے، تب سے ہم نے بھی طے کیا کہ آل محمد کی ہر فضیلت کتاب سے نکالو۔ اور ہمارے بھائی جو ٹیپ کر رہے ہیں ان کو میں اس بات کی تو گارنٹی دیتا ہوں، جن کے لیے کتاب کافی ہے ان کے لیے بھی یہ عشرہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر میں اس پرپز میں کامیاب ہو جاؤں بھائی تو پھر میں کامیاب ہو گیا نا۔ اچھا، اب میں نے یہ ٹاپک رکھا کیوں، یہ سن لو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر جاتے وقت فرما رہا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती। अच्छा, जो रिव्यू मैंने किया है ना हदीस की किताबों का, वो समाप्त फरमा लो ताकि आपको कल की तकरीर में लुत्फ आए, एंजॉय करें आप। 12 ग्रुप ऑफ रुवात हैं, 12 ग्रुप ऑफ नैरेटर्स जिन्होंने इस हदीस को लिखा है। 11 ग्रुप्स ने लिखा कि रसूल ने कहा था इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व सुन्नती। 11 ने लिखा, और एक ने लिखा व इतरती अहल बैती। गौर करना, समझ आ रही है ना आपको? अच्छा, इस जुमले को मैं उलट कर आपकी खिदमत में कहना चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि नबी ने किताब व सुन्नत कहा था, वो 12वां है। कंफ्यूज ना होना, वो 12वां है। यानी एक ग्रुप ऑफ नैरेटर्स ने यह कहा कि किताब व सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, 11 ने यह कहा किताब व इतरत छोड़ के जा रहा हूं। भाई, अगर उम्मत इजमा की कायल है तो इजमा एक से नहीं होता। नहीं समझे जुमला? भाई, एक ने कहा किताब व सुन्नत, 11 ने कहा किताब व इतरत। तो अगर इजमा ही करना है तो 11 को क्यों नहीं लेते, एक को क्यों लेते हो? तो अब मुझे पता चला कि अंदर से तुम भी 12वें ही को मानते हो, 12वें पे ही तुम्हारा यकीन है। बातें निश्चित हो गई। 12 ग्रुप है रावियों के, 11 ने लिखा किताब व इतरत, 12वें ने लिखा किताब व सुन्नत। यानी कलील है जिन्होंने किताब व सुन्नत लिखा है, कसीर है रावियों के ग्रुप जिन्होंने किताब व इतरत लिखा है। अच्छा, अब बात यहां तय होना चाहती है कि अल्लाह का रसूल छोड़ के जा रहा है किताब और इतरत। गौर करना, अगर अल्लाह का रसूल ये कह दे ना कि मैं किताब व सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, तो एक बहुत बड़ा एतराज है, वो भी सुन लो। इसलिए कि उसी रसूल ने कहा कि याद रखना, जो हदीस कुरान से टकरा जाए उसे न मानना, जो हदीस कुरान के मुताबिक हो उसे मान लेना। भाई, यही है ना तमाम मुसलमानों की किताबों में, हदीस की किताबों में जो कंक्लूड किया गया वो ये जुमला है, मा वाफकल कुराना फखुजू हो व मा खालफल कुराना फंतहू फतरकू। 2-3 लफ्ज हैं। जो कुरान के मुआफिक उसे ले लो, जो कुरान के मुखालिफ उसे छोड़ दो। तो नबी कहता है मैं 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक भारी चीज वो है कि जिसकी ज़ेरो ज़बर का मुनकर काफिर है, और एक भारी चीज वो है कि जिसके बारे में नबी खुद ये कह रहा है कि अगर मुआफिक कुरान है तब लेना, अगर मुखालिफ कुरान है तब न लेना। तो ये दोनों भारी कैसे हो गई, ये दोनों वजनी कैसे हो गई? मानना पड़ेगा एक का वजन ज्यादा है, एक का वजन कम है। तो आप जुमला सुनो और कयामत तक याद रखना। जुमला ये है, हम अली के मानने वाले कुरान को भी मानते हैं, सुन्नत को भी मानते हैं, किताब को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। फर्क इतना है, अहले बैत को मानते हैं कुरान की तरह, सहाबा को मानते हैं हदीस की तरह। नहीं समझा जुमला? मौलाना समझ आ रही है ना? किबला समझ आ रही है? भाई, हम अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। अहले बैत को मानते हैं कुरान की तरह, सहाबा को मानते हैं हदीस की तरह। जिस तरह कुरान की ज़ेरो ज़बर का मुनकिर काफिर है, उसी तरीके से अहले बैत की किसी भी फर्ज से टकराने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। जिस तरह हदीस में इख्तिलाफ जायज है, वैसे सहाबा में इख्तिलाफ जायज है। बस मैंने पूरी तकरीर का खुलासा आपको दे दिया। कल इंशाअल्लाह इस टॉपिक को आगे लेके चलूंगा। आज इतना तय हो गया कि हम कुरान को भी मानते हैं,
حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو بھی مانتے ہیں. بس فرق اتنا سا ہے، وہ حدیث رسول نے خود کہا ہے نا بھائی، رسول کا کہا ہوا تو راویوں نے لکھا ہے کہ وہ حدیث جو قرآن کے مخالف ہو اسے دیوار پہ مار دو، اور وہ حدیث جو قرآن کے موافق ہے اسے لے لو. ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو صحابی محمد کے مخالف ہے وہ تبرئے کے قابل ہے. واضح نشین ہو گئی؟ یہ پرپس تھا جس وجہ سے میں نے اس ٹاپک کو شروع کیا. اکثریت نے یہ کہا ہے کہ نبی نے کہا تھا کتاب اور اطرت چھوڑ کے جا رہا. اقلیت نے کہا کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا. بات طے ہو گئی؟ اچھا، اب دلیل کیا ہے کہ کتاب و اطرت چھوڑ کے گیا ہے؟ عقلی دلیل، کتاب و سنت نہیں. بھائی سنت ہمارے نزدیک بہت قابل عزت و قدر ہے، ہم تو سنت کی بڑی قدر کرتے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں. یہ سمجھنا کہ ہم سنت کے خلاف ہیں. اچھا، دلیل کیا ہے کہ نبی آخری وقت جو چھوڑ کے جا رہا تھا وہ کتاب و اطرت تھی، وہ کتاب و سنت نہیں تھی. دلیل عرض کروں، دلیل یہ ہے کہ نبی کا پرپس یہ تھا چھوڑنے کا. غور کرنا بھائی، کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا یہ جو تارکن ہے نا، اسی سے نکلا ہے ترکہ. یہ کل آئے گا انشاءاللہ، قرآن کی آیتوں کی سائے میں کل آئے گا. مگر اتنا ذہن میں رکھنا، ترکہ اسی کو کہتے ہیں. ترکہ یعنی وراثت. وراثت ہوتی ہے نا بھائی، ترکہ یعنی وراثت. تو نبی وراثت میں چھوڑ کے جا رہا تھا کتاب کو اور اطرت کو. پرپس کیا تھا؟ پرپس یہ تھا کہ کتاب کی حفاظت ہو سکے. بھائی سنت کے ذریعے کتاب کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نہیں سمجھے؟ سنت کے ذریعے جو خود کنٹروورشل ہے، بھائی جس میں خود اختلاف ہے، وہ قرآن کی حفاظت کیسے کرے گی؟ ایسی ہستی چاہیے کہ جس کے بارے میں اختلاف نہ ہو. کتاب و اطرت یہی وجہ ہے کہ موسیٰ کی تورات آج موجود ہے مگر موسیٰ کے زمانے والی نہیں. گھبرا کے نہ سننا، موسیٰ کی تورات موجود ہے. بھائی میں تو سیناگاگز میں جاتا ہوں، میں چرچز میں جاتا ہوں، یہودیوں سے میری بات ہوتی ہے، نصرانیوں سے بات ہوتی ہے. عموماً میں نے جو نے شکست دی ہے، ایک بہت بڑے پرسٹ کو میں نے ایک جملہ کہہ کے شکست دے دی. میں نے کہا تمہارے پاس جو امریکہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے بائبل وہ اور ہے، جو یو کے کی ہے وہ اور ہے، جو دیگر ممالک کی ہے وہ اور ہے. میں نے کہا یہ قرآن ہے، میرے محمد کا اعزاز ہے. جو سعودی عرب میں ہے وہ بھی یہی ہے، جو ایران میں ہے وہ بھی یہی ہے، جو امریکہ میں ہے وہ بھی یہی ہے، جو یو کے میں ہے وہ بھی یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے وارث نہیں ہے، کتاب کا وارث موجود ہے. پیغمبر نے کہا 6 کام تم کرو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. 6 کام تم کرو، جنت کی ضمانت میری. کہا کون کون سے کام یا رسول اللہ؟ کہا نمبر 1، بولو تو سچ بولو. بھائی صادق کے ماننے والے کو جھوٹ زیب ہی نہیں دیتا. صادق کے ماننے والوں کو کذب زیب نہیں دیتا. جو جھوٹوں کے ماننے والے ہیں وہ بولتے رہے، آپ کیوں بولے؟ پہلی چیز، جنت کی گارنٹی میں دوں گا. 6 کام تم کرو. پہلا کام، جب بھی بولو تو سچ بولو، سچ کی عادت ہو.
اور انفارچونیٹلی بہت کم ہے، بہت کم ہے. ایک لفظ پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں، سنا ہے، سنا ہے. اس سنا ہے نے بڑے بڑے متدینوں کو بھی دین بنا دیا، اور آج تک مجھے یہ پتا نہ چل سکا کہ کس سے سنا ہے. جہاں بھی کوئی بات مشہور کرنی ہوئی کہا سنا ہے. اچھا، اور طریقہ جھوٹ کو چھپانے کا کہ جس نے کہا ہے اس نے منع کیا ہے، بتانا نہیں. سمجھ گیا؟ بھئی دیکھو، میرے چوتھے امام کو کسی نے آ کر کہا کہ فرزند رسول فلاں نے آپ کو برا بھلا کہا. امام نے فرمایا اس نے نہیں کہا، تم نے کہہ دیا. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا وہ تو دشمن ہے. جو لفظ اس کے لبوں پہ آئے تھے وہ تمہارے لبوں پہ کیسے آ گئے؟ تمہیں کیسے جرأت ہو گئی؟ بولو، سچ بولو. دوسری چیز عرض کروں، جب بھی وعدہ کرو تو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعدہ کرو تو پورا کرو. جو وعدہ ہمارے ہاں 10 بجے کا ہوتا ہے وہ 12 بجے پورا ہوتا ہے. اسی پر رسول نے کہا تھا جنت چاہتے ہو تو وعدہ خلافی میں نہیں دوں گا. جنت ملے گی، وعدہ پورا کرو، ٹائم کے پابند رہو. میں نے تو اپنے دوستوں کو کہا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی ملازمت کرتے ہو وہاں پابند ہو، حسین غریب کی نوکری کے لیے پابند نہیں ہو. تیسری چیز، امانت میں خیانت نہ کرو، امانت ادا کرو. میں جنت دوں گا، پیغمبر کہہ رہے ہیں. اب یہ طے ہوگا کہ وہ جنت کیسے دیں گے، انشاءاللہ یہ بعد میں طے ہوگا. کیسے دیں گے یا کس سے لے کر دیں گے وہ تو بعد میں انشاءاللہ طے ہوگا مجلسوں میں. آج تو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ پیغمبر جنت دینے کو تیار ہے اگر امانت میں خیانت نہ کرو. اور یہ جو قانون امانت ہے نا، میں اگر جناب قبلہ مولانا تہذیب الحسن صاحب کو یہ کہوں کہ مولانا یہ میرا امامہ رکھ لو، اگلے سال بشرط زندگی اگر میں آیا تو آپ سے لے لوں گا. تو قانون امانت یہ ہے کہ جیسے میں نے امامہ دیا تھا ویسے مجھے پلٹا دیں، خراب نہ ہونے پائے. اگر ہاتھ لگ گیا، بچوں نے ادھر ادھر کر دیا، خراب ہو گیا، تو قانون امانت کیا ہے؟ اسے ٹھیک کر کے مجھے دیں، جیسے میں نے ان کو دیا تھا ایسے دیں. یہ قانون ہے نا امانت کا، سمجھ گئے ہو نا قانون امانت کا. خدا کی قسم یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، نہیں سمجھا؟ یہ آنکھیں ہماری نہیں ہیں، یہ پیر ہمارے نہیں ہیں، یہ دل ہمارا نہیں ہے، یہ دماغ ہمارا نہیں ہے، یہ اعضاء و جوارح اللہ کی امانت ہے. اور قانون امانت یہ ہے جیسے دیے تھے ویسے لے آنا. جب میں نے تمہیں دیے تھے تو گناہوں کے دھبے نہیں تھے. جب میں نے تمہیں دیے تھے گناہوں کے داغ نہیں تھے. حسد، کینہ، بغض، فساد، جھوٹ، فریب، مکاری، غیبت، تہمت، حسد، یہ کچھ نہیں تھا. جب میں نے تمہیں یہ اعضاء و جوارح دیے تھے تو یہ سب پاک تھے. اور میں نے پھر بھی تمہارے لیے لینینسی رکھی ہے، لینینسی رکھی ہے کہ امانت کا قانون یہ ہے کہ اگر خراب ہو جائے انفارچونیٹلی تو واپس جب کرنا تو ٹھیک کر کے لانا. میں نے اسی لیے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا. چوتھی چیز، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پانچویں چیز، نامحرم آئے تو آنکھوں کو جھکا لو، میں جنت دوں گا. روایت میں الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص نامحرم کو دیکھ کر آسمان کی طرف نظر اٹھا لے
تو اللہ آسمان کی مخلوق کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور اگر کوئی نظر نیچے کر لے تو اللہ زمین کی مخلوق کے برابر اس بندہ مومن کے نام اعمال میں نیکیاں درج کر دیتا ہے. چھٹی چیز، حرام سے اپنے ہاتھوں کو روکے رہو. یہ 6 کام تم کرو، جنت کی ضمانت میں دوں گا. بہت سارے میرے دوست حرام و حلال کے مسئلے میں کیئرلیس ہیں. ضروری نہیں کہ یہاں ہوں. اب یہ تو ویڈیو جائے گا نا، ہمارے بھائی اقبال حسین صاحب بھیجیں گے جگہ جگہ، تو میں نے اس لیے میں یونیورسل خطاب کر رہا ہوں جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے. سمجھ رہے ہو نا؟ بہت سارے ہمارے لوگ دوست احباب کیئرلیس ہیں حلال و حرام کے بارے میں. کہتے ہیں مولانا اتنا زیادہ وہم نہیں کرنا چاہیے جتنا یہ آپ لوگوں نے بنا دیا ہے. ہر جگہ وہم وہم. انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، پاک ہوگا، حلال ہوگا. بھئی دیکھو، ایک میں اگزامپل دیتا ہوں. اس اگزامپل پر آج کی تقریر ختم ہے. اور کرنا اگزامپل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن، کسی مسلمان کے گھر، کسی دوست کے گھر زہر کا پیالہ پی لے اور اسے پکڑ کر حاکم شریعت کے پاس لایا جائے کہ اس نے زہر پی لیا، اس کو سزا دے. سارے مومن بھائیوں مجھے بتاؤ کہ حاکم شریعت کیا کہے گا؟ کہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا بیچارے کو. اس نے تو پانی سمجھ کے، یہ شربت سمجھ کے پی لیا تھا. اسے کیا خبر تھی کہ یہ زہر کا پیالہ ہے؟ لہذا اسے چھوڑ دو. مگر جو اس کا نیچرل فزیکل اثر ہے، یہ حاکم شریعت کی چھوٹ اس سے بچا لے گی. نہیں سمجھا شاید؟ نہیں سمجھا جو؟ بس اتنی سی بات ہے دوستو. شریعت میں بہت ساری چیزوں کی چھوٹ ہے. آپ بچ جائیں گے اس لیے کہ آپ نے مسلمانوں کے بازار سے خریدا تھا، مگر جو فزیکل اثر ہے اس کا وہ ضرور جائے گا اندر. شریعت کا مسئلہ اس سے نہیں بچا سکتا. اور میرا مولا جو مدینہ چھوڑ کر مکہ اور مکہ چھوڑ کر کربلا آیا، اور سید سجاد جو کربلا چھوڑ کر کوفہ اور کوفہ سے شام آیا، آل محمد کا، اطرت کا مقصد صرف یہ تھا کہ کتاب کی حفاظت ہو جائے. اس لیے یہ بھرا گھر آل محمد کا اجڑ گیا. آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں شہر حمص کا ایک واقعہ عرض کروں. کتاب کا نام سن لیں، روضۃ الجنان، لکھنے والے علامہ طالقانی. میں نے اس مقام پر جا کر خود تصدیق کی اس جگہ کی جہاں کا یہ واقعہ ہے. میں شہر حمص میں خود گیا ہوں. واقعہ بڑا عجیب ہے. گھروں کو جاؤ گے روتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے اگر توجہ سے سن لیا. 3 روایتیں ہیں. دیکھتا ہوں میں کتنی روایتیں آج کی مجلس میں عرض کر پاؤں گا. پہلی روایت یہ ہے کہ شہر حمص کا دروازہ بند تھا. دوپہر کے وقت قافلہ آل محمد وہاں پہنچا. باہر دروازہ بند تھا. وہ جگہ میں نے خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھی. شمر نے قافلے والوں کو بٹھا دیا. اپنے فوجیوں کو پانی پلانے کے لیے مشکیزہ بھرا اور ایک ایک فوجی کو پانی پلانے لگا. علامہ طالقانی نے لکھا ہے کہ سادات کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا گیا. بچے بھی، بیویاں بھی ایک درخت کے نیچے. اور عزیزو، عجیب تو جملہ یہ ہے کہ اس درخت کے اوپر اس نے سید الشہداء کا سر لٹکا دیا تاکہ بیویاں آرام نہ کر سکے، بچے آرام نہ کر سکے. غیرت مندو، یہ ایک ایک فوجی کو پانی پلاتا ہے. علامہ طالقانی نے لکھا کہ حسین کی 4 سالہ بچی کو پیاس نے تنگ کیا. دعا کرو کہ خدا کسی کو اتنا غریب نہ کر دے جتنا خاندان اطرت رسول ہو گیا تھا. جناب طالقانی نے لکھا کہ بچی نے
इशारे के साथ शिमर से पानी का मुतालिबा किया। यानी बच्ची ने अपनी खुश्क जबान को अपने होंठों पे फेरा। समझ गए हो ना? शिमर ने कहा, गौर करना, जो रोने के लिए आते हो ना, सैयदा आपको इसका अजर देंगी। और मेरा नजरिया है, मेरा अकीदा है कि मजलिसों में सैयदा की रूह आती है। इसी अकीदे के तहत मैं मजलिस पढ़ता हूं। बच्ची ने पानी मांगा, शिमर ने कहा, बच्ची मैं पानी अपने फौजियों को पिला लूं, अगर पानी बच गया तो मैं तुझे पिलाऊंगा। बुजुर्गों, अजीब है रिवायत। बच्ची देखती रही, वो एक एक जालिम को पानी पिलाता रहा, और बच्ची दिल में दुआ करती रही कि खुदाया पानी बच जाए। प्यासी थी ना बच्ची। जनाब तालिकानी ने लिखा कि पानी बच गया। बच्ची दौड़ती हुई मशकीज़े के करीब पहुंची। अजीजों, सादात मजलिस, रावी ने लिखा, जैसे ही बच्ची पहुंची पानी तो बच चुका था, मगर इस जालिम ने जमीन पे पानी बहा दिया। जज़ाकल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। पानी जमीने शहर हुमस पे बह गया। अगर अगला जुमला ना होता ना तो मैं आपको जहमत न देता, और मैं कोई रिवायत मक्तल के बगैर पढ़ने का आदी नहीं हूं। इसलिए कि आले मोहम्मद के मसाइब इतने ज्यादा हैं कि हम उम्र भर पढ़ते रहे तो खत्म होने वाले नहीं हैं। अजीजों, रिवायत का अजीब जुमला यह है कि बच्ची उस गीली मिट्टी पे गिर गई। छोटी छोटी औलाद वालों, बच्ची गीली मिट्टी पे गिर गई। अब मेरी क्योंकि अपनी छोटी सी बच्ची है और मैं साहिब औलाद हूं, मैं अब रिवायत पूरी तो नहीं पढ़ सकता। इतना ही रावी ने कहा कि जैसे ही बच्ची गीली मिट्टी में गिरी, जालिम ने ऐसा जुल्म किया कि बच्ची उठ गई। ये एक रिवायत, बड़े सब्र से सुनो, बस खत्म हो गई मजलिस। दूसरी रिवायत, जज़ाकल्लाह, दूसरी रिवायत, बीबियां दरख्त के साए में हैं, बच्चे दरख्त के साए में हैं। सुनोगे जुमला और बड़ा गिरिया करोगे, मैं इसी पर खत्म कर दूंगा। तीसरी रिवायत कल पढ़ूंगा। दूसरी रिवायत यह है कि एक जालिम ने, जनाब तालिकानी ने उस जालिम का नाम नहीं लिखा, सालार लश्कर लिखा है कि उनके लश्कर का उस वक्त का सालार कोई भी रहा हो। उसने सईद सजाद से यह कहा कि शहजादे, सारी बीबियां और बच्चे साए में बैठ सकते हैं, तुम साए में नहीं जा सकते। एक एक लफ्ज़ रिवायत से अर्ज कर रहा हूं, तुम साए में नहीं जा सकते, तुम यहां धूप में बैठे रहो। अजीजों, मेरा बीमार इमाम धूप में बैठा रहा। काफी देर के बाद जब मेरे बीमार इमाम का तौक गर्म हो गया, हथकड़ियां गर्म हो गई, बेड़ियां दब गई, लंगर संभाल कर मेरा मौला उस जालिम के खेमे की ओट के साए में आ बैठा। जैसे ही मेरा मौला साए में बैठा ना, तो जंजीरों की आवाज से वो सोया हुआ जालिम उठ गया, खेमे वाला जालिम। उसने अपने नौकर को भेजा कि जाओ बीमार से कहो, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम साए में ना बैठना। अजीजों, इजाजत दो तो मैं रिवायत अर्ज कर दूं। जब ये जालिम बाहर आया, इसने आकर कहा सईद सजाद से कि मेरे आका ने तुमसे कहा था धूप में बैठे रहना। मेरे बीमार इमाम ने कहा, अपने आका से कहो मैं तुम्हारे खेमे में तो नहीं आ रहा, मेरे ये जंजीर तप गए हैं, जैसे ही ठंडे हो जाएंगे मैं उठ के धूप में चला जाऊंगा। अजीजों, मैं कैसे ये रिवायत अर्ज करूं? जैसे ही गुलाम ने यह कहा, उस आका के हाथ में ताजियाना था और वो खेमे से निकला। इधर ज़ैनब की नजर पड़ गई। मेरी आकाज़ादी ने कहा, ए जालिम, मेरे भतीजे को ताजियाना न मार। जज़ाकल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हें सलामत रखे। बड़ी मकबूल मजलिस है। बस आखिरी जुमला, जालिम मेरे भतीजे को ताजियाना न मार।
آخری جملہ التماس دعا. بس عزیزو عجیب جملہ یہ ہے, یہ جملہ میں اپنی ماں بہنوں کی نظر کر رہا ہوں, خواتین جو بھی مجلس سنے ان کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں, اور وہ جملہ بڑا عجیب ہے. سیدہ زینب نے کہا اس ظالم سے, اے ظالم تو نے یہ کہا ہے کہ تمہارے سائے میں نہ بیٹھے, قدرتی سائے میں نہ بیٹھے. غور کرو گے, اگر ہم بیویاں اس بیمار کے آس پاس سایہ بنا لیں تاکہ اس کے زنجیر ٹھنڈے ہو جائے, اس کا توق سرد ہو جائے, تو ہمیں اجازت ہے. علامہ طالقانی نے لکھا 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے علی و بطول کی بیٹیاں سید سجاد پر سایہ بنائے رہی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ.